آپ نے اپنے بچوں تک دین نہیں پہنچایا تو دوسروں تک کہاں پہنچائیں گے؟ جب بچے سے دعا پوچھی جاتی ہے، اللہ کی قسم آپ کا بچہ ایک دعا نہیں بتا پا رہا ہے، آپ کا ایک بچہ مسجد میں انٹری کی دعا نہیں جانتا، باہر نکلنے کی دعا نہیں جانتا، کھانے کے بعد کی دعا نہیں جانتا، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی دعا اسے پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جن بچوں کو یہ دعائیں معلوم نہ ہو، وہ بچہ آپ کے لیے مرنے کے بعد کون سی دعا مانگے گا؟ وہ اس بچہ کو یہ کیسے پتا میرا باپ انتقال کر جائے یا میرا باپ دنیا میں رہے تو میں اپنے باپ کے لیے دعا مانگوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں آپ کا غلام ہوں، یہ میں اٹھا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے ہیں دنیا میں تم میرا بوجھ لے کر کے جانا چاہتے ہو، او غلام کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میرے کندھے پہ رکھو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پہ آپ نے بوری کو رکھ لیا، آپ نے سارا سامان رکھ لیا، اس کے گھر پہ پہنچے اور کہا ماں لو کھانا لے کر کے میں آیا ہوں، چولہا جلا لو۔ آئی میری ماں چلو کھانا پکا لو۔ کھانا پکایا گیا، کھا لیا۔ وہ بڑھیا عورت کہتی ہے کاش کہ آپ ہی امیر المومنین ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے وہ سارے سامان لا کر کے دے دیے۔ اینڈرائڈ موبائل تم نے دے دیا، تم نے اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے ٹی وی لا کر کے تم نے دے دیا، تم نے ساری چیزیں لا کر کے دے دی، لیکن میرے بھائیو آپ نے اپنے گھر کو سجایا تو قرآن سے نہ سجایا، تفسیر سے نہ سجایا، نبی کی سنت سے نہ سجایا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو ذمہ دار بنایا تو تم نے ذمہ داری نبھائی کہ نہ نبھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون۔ وقال تعالی في موضع آخر وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر آیت نمبر 92 اور 93 تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ موضوع خطابت احساس ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو
بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں دی ہے کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں دی ہے۔ غور و فکر کبھی کیجئے اللہ کی نعمتوں کے اوپر، تو میرے بھائیو ایسا لگتا ہے کہ سجدے ہی میں زندگی کٹ جائے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے تعلق سے کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ ہم سے سوال بھی کرے گا، پوچھے گا، اور ایک ایک نعمت کے تعلق سے اللہ کوسچن کرے گا، سوال کرے گا بندہ سے، میں نے یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ ان نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد تم نے میرا کتنا شکریہ ادا کیا؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب بندہ دے نہ لے۔ اس احساس ذمہ داری جناب محمد رسول اللہ کو کتنا تھا، ذرا دیکھیے۔ ہمیں اور آپ کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ارے نعمتیں ملی ہوئی ہے، یہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے میرے بھائیوں، ان نعمتوں کا شکریہ ہم نے کتنا ادا کیا اور کتنا کر رہے ہیں، یہ ہر کوئی جان رہا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام المرسلین بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، امام کائنات سجدے میں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں، سجدے لمبی لمبی کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے اتنا لمبا اللہ کے نبی سجدہ کیا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی کی جان نکل چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے جو فرمایا تھا وہ فرمایا یہی تھا، فَلَا كُونُ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اس اللہ کا میں شکریہ ادا نہ کروں جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے رحمت للعالمین بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا؟ کیا اس اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دے رکھی ہے؟ کیا میں اس اللہ کا شکریہ اور شکریہ ادا کر رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے رات کی تاریکی میں لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنایا، اور رسول صرف بنایا ہی نہیں ہے، اے رسول آپ کو جو دین دیا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اے رسول سنو، اے رسول سن لو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، جو شریعت آپ کو دی گئی، جو قانون آپ کو دیا گیا ہے، جو دین آپ کو دیا گیا ہے، کیا آپ نے اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اگر آپ نے اس شریعت کو اگر آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، اگر آپ نے دین کو دوسروں تک نہیں پہنچایا،
اگر آپ کے پر جو میں نے ذمہ داری دی ہے اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو آپ نے رسالت کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے، آپ نے رسالت کا آپ نے صحیح سے رسالت کا صحیح سے تم نے آپ نے صحیح طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا ہے، رسالت آپ کو جو ملی ہوئی ہے اس رسالت کو آپ نے بخوبی نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اسی وجہ سے امام کائنات آخری خطبہ دے رہے حجۃ الوداع، آخری خطبہ، تعداد کتنی ہے؟ لگ بھگ 1,24,000، بعض روایت میں زیادہ بھی آتی ہے 1,40,000، اتنے تعداد کے بیچ میں امام کائنات خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ کے دوران آپ نے جو جملہ فرمایا تھا وہ فرمایا یہی تھا کہ اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ حل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ دین میں نے تم تک پہنچا دیا، اسلام کے قانون میں نے تم تک پہنچا دیے، کیا میں نے اپنی رسالت کا حق میں نے ادا کر دیا؟ کیا میں نے تم تک دین اسلام تم تک پہنچا دیا؟ سارے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے کہ آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا، آپ نے رسالت، آپ نے شریعت کو ہم تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا، جب آپ نے یہ جملہ صحابہ سے سنا تو اللہ کے نبی کی یہ انگلیاں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی اللہ اس ذمہ داری کو میں نے نبھا دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ میری امت، یہ صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس جناب محمد رسول اللہ کو تھا، اس وجہ سے آپ نے لوگوں سے سوال بھی کر بیٹھا کیا میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہ نبھائی؟ اللہ کو بھی گواہ بنایا اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ آئے اللہ کے رسول آپ نے ذمہ داری نبھا دی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ احساس اس امت کا، کتنی فکر ہے ذمہ داری ہونے کے باوجود، ہاں اس امت کی کتنی فکر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، امتی امتی، اے اللہ میری امت کو، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا دے اللہ۔ اللہ کے نبی کو احساس ذمہ داری کا۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی نے فرمایا اقرا علیہ، اے عبداللہ ابن مسعود میرے اوپر تم قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اقرا علیک وعلیک انزل، اے امام کائنات کیا میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں جبکہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر ہی تو اتارا گیا ہے، آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ کے اوپر میں یہ قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن دوسرے سے سننے میں اچھا لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سورۃ النساء کی تلاوت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت کریمہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بس کرو بس کرو بس کرو عبداللہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ احساس ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نوح کو بلائے گا اور نوح کو پوچھے گا آئے حضرت نوح یہ بتاؤ کیا تم نے اس دنیا کے اندر شریعت کو پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح کہیں گے ہاں اللہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی تھی۔ ان کے قوم سے پوچھا جائے گا اے نوح کے ماننے والوں بتاؤ کیا تم تک کوئی رسول آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا۔
اب حضرت نوح سے پوچھا جائے گا اے نوح ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نوح جواب دیں گے محمد اور اس کی امت گواہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے قیامت کے دن گواہی دینی ہوگی، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، مجھے اللہ کے یہاں بولنا پڑے گا، مجھے اللہ کے پاس ان تمام چیزوں کی ذمہ داری کے بارے میں جب سوال کرے گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، آؤ ایک منظر میں آپ کو میں سناؤں۔ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ نکل جاتے ہیں، اور کیوں نکلتے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، چلو نکل جاتے ہیں کہیں کوئی کچھ کھانے کو مل جائے۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے کا آدمی کھڑا ہے، قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد پوچھا اے ابو بکر رات کی تاریکی میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے اللہ کے نبی رات میں کروٹیں لے رہا تھا، بھوک لگی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، امام کائنات مجھے بھوک نے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اے ابو بکر تمہیں جس چیز نے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوا ہوں۔ اب یہ دونوں آگے نکلے، آگے دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق بھی باہر میں ٹہل رہے ہیں، سلام کلام ہوا، اس کے بعد پوچھنے لگے آئی عمر فاروق تم رات کی تاریکی میں کیوں نکلے ہو؟ جواب دیتا اللہ کے نبی گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا کروٹیں زیادہ بدلوں گا تو گھر والے کو احساس ہو جائے گا، اس وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تمہیں جس چیز نے نکالا ہے ہم دونوں کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے۔ یہ تینوں کی تینوں آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر دستک دیتے ہیں، حضرت ایوب انصاری دروازہ کھولتے ہیں، ارے اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، آئیے اہلا و سہلا و مرحبا، گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور دونوں صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں کو بیٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بیٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھجوریں لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری لا کر کے ذبح کرنا شروع کر دیتے، دودھ دینے والی بکری کو۔ آپ نے دیکھا ارے یہ بکری تو بڑی ہے، دودھ دینے والی، ہاں آپ نے جب دیکھا کہ چھری چلانے ہی والا ہے، آپ نے فرمایا ابو ایوب چھری مت چلاؤ، ذبح مت کرو، محمد اتنا بھی لالچی نہیں ہے، اتنا بھی لالچی نہیں ہے کہ کسی بچے کو اس کی ماں سے دور کر دے اور اس کا دودھ چھین لے اور محمد اپنا پیٹ بھر لے، اتنا بھی محمد۔ میرے بھائیوں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بچہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اسے ذبح کر سکتے ہو، ذبح کیا گیا، روٹی بنائی گئی، بوٹی تیار کیا گیا، نبی کے سامنے کھانا رکھا گیا، عمر فاروق بھی موجود ہے، منظر دیکھو میرے بھائیو، عمر فاروق کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر بوٹیوں پہ پڑتی ہے، روٹی پر پڑتی ہے، سالن پر پڑتی ہے، امام کائنات کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اتنی بہترین نعمتیں کھا کر کی کیا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ کیا؟ یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہے ان نعمتوں کا تم نے کتنا شکر ادا کیا؟ وَلَا تُسَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ بندوں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، یہ کھانا، یہ انعامات، یہ نعمتیں دیکھ لینے کے بعد اللہ کے نبی کو احساس ہے کہ نعمتوں کا جواب اللہ کے سامنے مجھے دینا پڑے گا۔
حضرت ایوب سے کہتے ہیں ایوب یہ روٹی لو اور 2 بوٹی رکھتے ہیں، آئی ایوب جاؤ میرے گھر میں میری بیٹی کو دے دینا۔ آئی ایوب میرے گھر میں 15 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، آئی ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو کھانا کھلا دینا۔ او ہوٹلوں میں مزے مزے سے کھانے والوں، پارسل کر کے اور الگ الگ آئٹم منگا کر کے کھانے والوں، الگ الگ ڈشیں کھانے والوں، بہترین کھانا کھانے والوں، کیا کبھی تمہیں احساس ہے کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا؟ امام کائنات کے گھر میں بیٹی کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے نبی روٹی اور بوٹی بھیج رہے ہیں۔ اب حضرت ایوب نے لیا اور آگے بڑھے اور سوچے یہ روٹی اور بوٹی سے کیا ہونے والا ہے، اندر داخل ہوئے اور ٹفن تیار کیا، ٹفن میں زیادہ روٹیاں رکھ لی، گوشت زیادہ رکھ لی اور نکلے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، ایوب ادھر رہو، ایوب اندر آئے، کیا بات؟ اللہ کے نبی فرمایا اے ایوب کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا فاطمہ کا کھانا لے کر کے جا رہا ہوں، ٹفن لے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایوب ذرا یہ تم بتاؤ جو روٹی بوٹی میں نے دی تھی وہی تم کیوں نہ پہنچائے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی ہے، ایک روٹی اور بوٹی سے کیا ہونے والا ہے، آپ کی بیٹی زیادہ کھا لے گی۔ آپ نے فرمایا کہیں میری بیٹی بہت زیادہ نہ کھا لے اور زیادہ کھا کر کے کہیں اس کو اتنی نیند نہ آ جائے کہ فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ او ایوب میری بیٹی کو ایک روٹی اور بوٹی دے دو۔ احساس ذمہ داری محمد رسول اللہ کو تھا۔ اللہ کے نبی اتنا کھانا بھی کھلا نہیں رہے کہ میری بیٹی زیادہ کھا لے اور فجر کی نماز کو چھوڑ دے۔ وہ لوگوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اتنے آرام دہ بستروں میں سلانے والوں، اے سی اور مکان میں رکھنے والوں اور بہترین قالین میں سلانے والوں، کبھی کیا تمہیں احساس ہوا ہے ان بستروں میں ہم سویا کرتے ہیں اور ہمیں نیند آ جاتی ہے اور فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی یہاں ان نعمتوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ او لوگوں تیرے رب کی قسم تمہیں ہرگز تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو بتلانا پڑے گا۔ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کون نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر کے شکریہ ادا کر رہے ہو اور کن نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر کے شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو، اللہ کی یہاں جواب دینا پڑے گا۔ احساس ذمہ داری ہمارے یہاں سے ختم۔ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، مردہ۔ سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آؤ منظر میں تمہیں بتاؤ میرے بھائیو، ذرا منظر کے اوپر نظر دوڑائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا، ادھر سے ادھر ٹسمس نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی ذمہ داری کا جواب نہ دے لے، نعمتوں کا جواب نہ دے لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالامیر راعٍ، ارے امیر چرواہا ہے، امیر سے بھی ذمہ داری، امیر سے بھی سوال جواب کیا جائے گا۔ امیر رعایا کا ذمہ دار ہے، اگر امیر ہے تو ذمہ داری کا احساس ہونا پڑے گا، کہیں میری رعایا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہے، ذمہ داری کہیں میں تو نبھا نہیں رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ارے امیر ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا امیر بنو، عمر بن عبدالعزیز جیسا امیر بنو۔ مناظر میرے بھائیو اگر ان واقعات کو میں بولتا چلا جاؤں تو شام ہو جائے گا۔ اتنے واقعات میں صبح سے جب پڑھ رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور عمر فاروق کے واقعات کے اوپر جب میری نظر پڑی، اللہ کی قسم ان مناظر کو میں سوچوں کہاں شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، کن مناظر کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے۔ اگر کوئی باہر سے ملنے آتا تھا تو عمر فاروق کو پتہ نہیں، عمر فاروق کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا
कि अमीरुल मोमिनीन है। मेरे भाइयों, इतने सादा जिंदगी काटा करते थे। अमीरुल मोमिनीन है, रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, आवाज आती है बच्चों की रोने की। गौर करो, एहसास, जिम्मेदारी देखो मेरे भाइयों। एक दो मंजर में आपके सामने रख रहा हूं। हजरत उमर फारूक के कानों में आवाज आती है रोने की, बच्चों की। अमीरुल मोमिनीन ने जब देखा बच्चे रो रहे, पूछा माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा कि अजनबी क्या बताऊं, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। भूख से? अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू। अल्लाह, अमीर हूं मैं, क्या जवाब दूंगा अल्लाह की? आई असलम, चलो मेरे साथ। अपने गुलाम को लिया और घर लेकर के गए और वहां पे बोरी आटा का बोरी लिया और कुछ चावल लिए और सामान लिए, खाने पीने के सारे सामान लिए और कहा अपने गुलाम से, असलम से, आई गुलाम मेरे कांधे पे लाद दो। गुलाम कहता है आई अमीरुल मोमिनीन, क्यों रुसवा कर रहे हैं? आई अमीरुल मोमिनीन, शर्मिंदा न करें, मैं आपका गुलाम हूं, ये मैं उठा करके लेकर के चला जाता हूं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं दुनिया में तुम मेरा बोझ लेकर के जाना चाहते हो? ओ गुलाम, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? मेरे कंधे पे रखो। हजरत उमर फारूक ने अपने कंधे पे आपने बोरी को रख लिया, आपने सारा सामान रख लिया। उसके घर पे पहुंचे और कहा माँ लो खाना लेकर के मैं आया हूं, चूल्हा जला लो। आई मेरी माँ, चलो खाना पका लो। खाना पकाया गया, खा लिया। वो बुढ़िया औरत कहती है काश कि आप ही अमीरुल मोमिनीन होते तो कितना बेहतर होता। उस उमर, उस बुढ़िया औरत को मालूम नहीं है जो अपने कांधे पे लाद करके सामान ला रहा है, यही अमीरुल मोमिनीन है। एहसास जिम्मेदारी देखो मेरे भाइयों। अमीरुल मोमिनीन को एहसास है कि अल्लाह के यहाँ जवाब मुझे देना पड़ेगा। फरमाया फल अमीरुर राइन, अमीर जिम्मेदार है रियाया का, रियाया के ताल्लुक से अमीर से पूछा जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, एक मंजर में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मनाजिर और बहुत वाक़ियात की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, बैतुल माल के अंदर तशरीफ लेकर के जाते हैं। जब बैतुल माल के अंदर जाते हैं तो आपको बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने नाक अपने बंद कर लिए, नाक को बंद कर लिए, सूंघ ना पाए। और बंद करने के बाद आगे निकल जाते हैं। लोगों ने पूछा इतनी खुशबू आ रही थी, आपने सूंघा क्यों नहीं? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं लोगों ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, ये तो रियाया का है, ये उसका है। अगर मैंने खुशबू अंदर कर लिया, सूंघ लिया और कहीं कल क़यामत के अल्लाह ताला मुझसे सवाल कर बैठे ये तो रियाया का था, ये तो दूसरों का था, ये आपने कैसे खुशबू इस्तेमाल कर लिया? मैं उस अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? एहसास जिम्मेदारी देखो मेरे भाई, जो अमीर हो तो ऐसा फरमाया वर्रजुल राइन अला अहल बैती, आदमी गार्जियन मर्द जिम्मेदार है अपने घर का। घर के अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, नमाज की पाबंदी घर वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारा बच्चा कहीं हमारे जाने के बाद कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं अल्लाह के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा है, कहीं रसूल की मुखालिफत घर के अंदर तो नहीं हो रही है। वो जिम्मेदार है अपने घर का। हर मर्द से क़यामत के दिन पूछा जाएगा बताओ मैंने तुमको मर्द बनाया था, घर का गार्जियन बनाया था, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि न निभाई? तुमने अपने बेटियों को अल्लाह और उसके रसूल का तरीका बताया कि न बताया? क्या तुमने शरीयत बताया कि न बताया? क्या तुमने अकीदा सिखाया कि न सिखाया? क्या तुमने सुन्नत सिखाया कि न सिखाया? हर मर्द से पूछा जाएगा। फरमाया फर्रजुल राइन अला अहल बैती, हर आदमी से पूछा जाएगा जो घर का जिम्मेदार है। मर्द हजरात सिर्फ शौहर बन जाओ, घर में गार्जियन बन जाओ, सिर्फ तुम्हारा काम ये नहीं है कि घर का राशन लेकर के ला दो।
بال بچوں کی فرمائش کے مطابق ساری چیزیں لا کر کے دے دو. کیا کبھی تم نے گھر میں قرآن لا کر کے دیا؟ کیا کبھی تم نے تفسیر لا کر کے دیا؟ کیا تم نے سیرت صحابہ لا کر کے دیا؟ کیا تم نے سیرت رسول لا کر کے دیا؟ کیا تم نے نماز کا طریقہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے آپ نے وہ کتاب لا کر کے دیا؟ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے وہ سارے سامان لا کر کے دے دیے. اینڈرائڈ موبائل تم نے دے دیا، تم نے اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے ٹی وی لا کر کے تم نے دے دیا، تم نے ساری چیزیں لا کر کے دے دی. لیکن میرے بھائیو، آپ نے اپنے گھر کو سجایا تو قرآن سے نہ سجایا، تفسیر سے نہ سجایا، نبی کی سنت سے نہ سجایا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو ذمہ دار بنایا تو تم نے ذمہ داری نبھائی کہ نہ نبھائی. والمرأة رائیۃ علی بیت زوجہا وولدی. میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت بھی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کا اور ان کے بچوں کا ذمہ دار. شوہر کی گھر کو آپ نے کیسے سجایا؟ شوہر کو گھر کو آپ نے دیندار بنایا کہ نہ بنایا؟ شوہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ نے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنایا کہ نہ بنایا؟ اگر بچے بگڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو احساس ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے ان بچوں کی شکایت اپنے شوہروں سے کی یا نہ کی؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ دی، اگر آپ نے اپنے گھر کو اسلامک گھر نہ بنایا، تو اللہ کی قسم اللہ کے یہاں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ لوگوں ذرا تصور کرو، جو مسجد کا ذمہ دار ہے، مسجد کے ذمہ داروں سے اور مسجد کے متولیوں سے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا مسجد کی ذمہ داری نبھائی کہ نبھائی. مدرسہ کا جو ذمہ دار ہے، مدرسوں کی ذمہ داروں سے بھی پوچھا جائے گا. ان لوگوں صرف یہ ذمہ داری مسجد والوں کے اوپر نہ ہوتی ہے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. یہ مسجد کی ذمہ داری وہ تو صرف چند دنوں کے لیے تھے، آپ نے مسجد کی ذمہ داری نبھائی کہ نہ نبھائی؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا یہ ذمہ داروں کا کام ہے، ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے سوچ لیا کہ مسجد کا سارا انتظام صرف مسجد کی ذمہ دار ہی کریں؟ ہمارا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگوں، یہ مسجد، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی یہ پلر ہیں. جتنی ذمہ داری مسجدوں کے ذمہ داروں کے اوپر بنتی ہے، اتنی ذمہ داری تمام رعایا کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر بنتی ہے. کیونکہ یہ مسجد اسلام کا قلعہ ہے، یہ مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے. ان کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال آپ سے کرے گا. جیسے گھر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ویسے آپ سے مسجد کے بارے میں پوچھے گا، مدرسے کے بارے میں پوچھے گا، علماء کے بارے میں پوچھے گا، دین کے بارے میں پوچھے گا، رسول کے بارے میں پوچھے گا. کیا تم نے بزنس کے علاوہ کیا تم نے شریعت کا کام کیا کہ نہ کیا؟ دعوت و تبلیغ کا کام کیا نہ کیا؟ کہ آپ نے مسجد میں آپ نے کون کام کیا؟ بتاؤ. مسجد کا آپ نے کون سا کام کر کے رکھ دیا؟ بتاؤ میرے بھائیو. او مالدارو، او پیسے والو، اپنے آپ کو کروڑوں میں کھیلنے والو، ذرا ان پہلوؤں کے اوپر نظر دوڑاؤ. اللہ آپ سے پوچھے گا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ فرمایا والا تسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں قیامت کی سوال کرے گا، ہر نعمت کے بارے میں. یہ احساس انسان کے پاس پیدا ہو جائے، انسان پل پل آدمی روئے گا. کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں. عمر فاروق گوشت کھا رہے ہیں، سامنے رکھا ہوا ہے. پوچھا، جب مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا تو اللہ حضرت عمر فاروق کے سامنے گوشت لایا گیا، بھنا ہوا گوشت. امیر المومنین نے جیسے اٹھا، آپ نے پوچھا کیا میرے رعایا کے لیے بھی یہی کھانا بنا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے اسپیشل بنا ہے. کہا کہ لوگوں، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا، یہ کھانا لے کر کے جاؤ، روٹی اور زیتون میرے لیے لے کر کے آؤ. میرے بھائیوں، احساس ذمہ داری کتنا زیادہ پہلے کے لوگوں میں تھا. میں کون کون سے واقعات آپ کے نظر کروں، مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. صرف میں اتنا بتا دیتا ہوں، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کان عنہ مسئولا.
मसूला इन्न समा, ये कान जिससे हम और आप सुना करते हैं, इस कान के बारे में अल्लाह पूछेगा क्या तुम्हें एहसास है? इस कान से तुम कितना म्यूजिक सुनते हो, कितना गाना सुनते हो, कितना कुरान की आयतें सुनते हो, कितनी तकरीरें सुनते हो, कितनी अच्छी बातें सुनते हो, कितनी बुरी बातें सुनते हो। इस कान के ताल्लुक से आपको एहसास से जिम्मेदारी है कि नहीं है कि आपके कान कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आप अपने कानों से कहीं जिना तो नहीं कर रहे हैं। वस इन्न समा वल बसरा, और फरमाया ये आंख जिससे तुम दुनिया देखा करते हो, इन आंखों का भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इन आंखों से तुमने कुरान के रमजान ही के महीने में खोल करके देखा या दीगर महीने में भी देखा, इस आंख से तुमने दुनिया देखी, तुमने पूरी कायनात देखी, तुमने मेरी रहमत देखी, तुमने मेरा अजाब भी देखा। इन आंखों से तुमने सारी चीजें देखी, फिर भी तुमने अल्लाह पर यकीन न किया, फिर भी तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा न किया, फिर भी तुमने सजदे न किए। आंख से देख लेने के बाद भी तुम्हें एहसास जिम्मेदारी नहीं। वल फुआद, और दिल के ताल्लुक से अल्लाह ताला सवाल करेगा। कुल्लु ज़ालिका कान अन्हु मसूला, और ये कह करके क्लियर कर दिया हर चीज के बारे में अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। बीवी, बच्चा, घर, परिवार, मस्जिद, मदरसा, सब चीज के बारे में। और ऐसा नहीं है सिर्फ मौलवी ही जिम्मेदार है, सिर्फ हमारा ही काम है तबलीग करना। सुनो, जितने भी लोग आए, अल्लाह की कसम हर कोई, हर किसी को मुबल्लिग बनना चाहिए, हर किसी को दावत का काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टेट लेवल पे आप काम कीजिए और मौलाना अबुल कलाम सलफी की तरह खुतबा आप यहां पे दीजिए। मैं ये नहीं कहता, अपने अपने बीवी के दरमियान तो खुतबा दे सकते हैं, बीवी को तो समझा सकते हैं, अपने बच्चों को तो समझा सकते हैं, अपने माँ बाप को तो समझा सकते हैं, अपने दोस्तों तक तो दावत का काम कर सकते हैं। ये दावत का काम नबियों का ये मिशन है, ये तरीका कार ये नबियों का है, और इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। जो दीन हमें मिला, इस दीन को हम कहां तक हमने पहुंचाया है? कौन सिर्फ हम खाने पीने उठने बैठने का सामान इंतजाम कर रहे हैं? मेरे भाइयों, सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं है। अल्लाह कयामत के दिन आपसे पूछेगा कि लोगों बताओ, जो दीन हमने तुमको दिया था वो दीन तुमने किसी और तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जवाब अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों तक दीन नहीं पहुंचाया तो दूसरों तक कहां पहुंचाएंगे? जब बच्चे से दुआ पूछी जाती है, अल्लाह की कसम आपका बच्चा एक दुआ नहीं बता पा रहा है, आपका एक बच्चा मस्जिद में एंट्री की दुआ नहीं जानता, बाहर निकलने की दुआ नहीं जानता, खाने के बाद की दुआ नहीं जानता, यहां तक कि लैलतुल कद्र की दुआ उसे पता नहीं है। मेरे भाई, क्यों जिन बच्चों को ये दुआएं मालूम ना हो, वो बच्चा आपके लिए मरने के बाद कौन सी दुआ मांगेगा? वो उस बच्चा को ये कैसे पता मेरा बाप इंतकाल कर जाए या मेरा बाप दुनिया में रहे तो मैं अपने बाप के लिए दुआ मांगू, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ कैसे पता हो जब आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम है न दिया हो? मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मरना है। एहसास जिम्मेदारी पैदा कीजिए, मुर्दा मत बनिए, जिंदा कौम रहिए। जो मछलियां जिंदा रहती है वो तेज दरियाओं में, तालाबों में और नदियों में उसके अंदर रास्ता बना लेती है, लेकिन जो मर जाती है वो उसको समंदर, नदी, तालाब सब कुछ बहा करके लेकर के चली जाती है। आपको रास्ता बनाना है, जिंदा कौम बन करके रहना है, मुर्दा नहीं बनना है। मेरे भाइयों, एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा कीजिए। वक्त हो चुका है, वरना बहुत सारे वाकयात में लेकर के आपके सामने आया था। जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी आपके सामने इंशाअल्लाह खिताब होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह, जो बातें मैंने बताई अल्लाह, इन बातों के ऊपर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सामीन हजरात को, सामियात को, सबको अल्लाह अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह, एहसास जिम्मेदारी हमारे अंदर पैदा कर दे अल्लाह। आए अल्लाह, हम बिल्कुल, हमारा दिल मर चुका अल्लाह, हमारे दिलों को अल्लाह जिंदा कर दे अल्लाह। आए अल्लाह, क़यामत के दिन का हमें एहसास दिला दे अल्लाह, अज़ाब क़ब्र का एहसास दिला दे अल्लाह। आए अल्लाह, मुझे जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। इसके बारे में हर किसी को एहसास होना चाहिए, हर किसी को फीलिंग होना चाहिए कि मुझे मरने के बाद अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का जवाब देना है। और नेमतों में पलने वालों, और गद्दों में रहने वालों, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, और आरामदेह बिस्तरों में सोने
सोने वालों, बेहतरीन खाना खाने वालों, कभी कभी इन नेमतों के बारे में सोच करके रोया करो कि अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिला जो बातें बताई गई है, मैं इन बातों को आपके सामने इसी वजह से मैंने रखा है कि हर किसी को एहसास होना चाहिए मस्जिद सिर्फ किसी बात की मस्जिद नहीं है। कोई जिम्मेदार किसी का घर का जिम्मेदार होता, वैसे मस्जिद का भी कुछ लोग जिम्मेदार बन जाते हैं, उनके ऊपर भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। किस तरीके से मेहनत हो रही है, आप कोशिश कीजिए अल्लाह मुझे ये काम ऐसा करा ले कि भी पता ही न चले। ज़रूरी नहीं कि आपका नाम रोशन हो, लेकिन आप काम ऐसा करें कि क़यामत के दिन आपका नाम हो। मेरे भाइयों, आप किनारे से भी काम कर सकते हैं। मस्जिद को मजबूत कीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए, उलमा को मजबूत कीजिए। ये जब तक जिंदा है इस्लाम जिंदा है। जब ये मदारिस खत्म, ये मसाजिद खत्म, ये उलमा खत्म, याद रखना करनूल के लोगों, उसी दिन अल्लाह ताला क़यामत बर्पा कर देगा। इस दुनिया को रखना बेकार है, क्योंकि जब अल्लाह का नाम ही ना लिया जाए, मस्जिद में ही तो अल्लाह का नाम लिया जाता, मदरसों ही में तो अल्लाह का नाम लिया जाता, उलमा ही तो अल्लाह के बारे में बोलते हैं, रसूल के बारे में बोलते हैं। जब यही लोग नहीं रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर क़यामत को बर्पा कर देगा। मेरे भाइयों, इन चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। बारिल्लाह से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई अल्लाह इन बातों पर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आए अल्लाह जो मर चुके अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। आए अल्लाह जो परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, जो अल्लाह अपनी सेहत से दूर है अल्लाह, आए अल्लाह उसके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमा। जो मर चुके अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। जो कारोबारी लोग हैं अल्लाह उनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। आए अल्लाह जो अभी कारोबार नहीं कर रहे हैं, कारोबार की तलाश में अल्लाह उसको हलाल रिज़्क़ रोज़ी अता फरमा। आए अल्लाह जो लड़के और लड़कियां अभी उनको उनका जोड़ी नहीं मिला है अल्लाह, लड़कियां परेशान है, इस पुरफतन दौर में निकाह नहीं हो पा रहा अल्लाह उसको बेहतरीन जोड़ा और दीनदार जोड़ा अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो अपने बच्चों को दीनदारी नहीं बना पा रहे अल्लाह, लोगों को अल्लाह इस बात की तौफीक दे कि लोग अपने बच्चों को दीनदार बनाए, इस्लामी तालीमात दें। आए अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।